حضرت خواجہ محمد طاہر عباسی نقشبندی المعروف محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ سندھ کے ایک صاحب طریقت، صاحب معرفت، صاحب اوصاف اور تصوف سے تعلق رکھنے والے، اسلام کی حقیقی تعلیمات کا درس دینے والے وقت کے عظیم مصلح اور روحانی شخصیت ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 21 مارچ 1963 کو لاڑکانہ میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی پرائمری تعلیم درگاہ فقیر پور شریف رادھن ضلع لاڑکانہ اور درس نظامی و عصری تعلیم الہ آباد شریف کنڈیاروں میں حاصل کی۔ ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں آپ نے سندھ یونیورسٹی سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ درس نظامی کی بالائی درجہ کی کتب کی تعلیم کے لیے المرکز القادریہ کراچی میں زیر تعلیم رہے۔ اس دوران آپ نے شیخ الحدیث حضرت علامہ سید منتخب الحق قادری، تاریخ کے مشہور استاد علامہ یحییٰ صدیقی، شیخ الادب مولانا سعید الرحمان اور دیگر اساتذہ کے پاس تفسیر و اصول تفسیر، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصل فقہ، فلسفہ، منطق، علم الکلام، ادب، عربی، تاریخ اور صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی۔ علاوہ ازیں آپ نے بین الاقوامی شہرت یافتہ مشہور محقق اور نقاد محترم عبدالقدوس ہاشمی کے پاس تاریخ مذاہب عالم اور تقابل ادیان کا مکمل عبور حاصل کیا۔ آپ نے باطنی اور روحانی علوم کی منازل اپنے والد گرامی، اصلاح امت کا درد رکھنے والے مشہور و معروف روحانی پیشوا حضرت اللہ بخش المعروف سونا سائیں نور اللہ مرکزہ کے پاس طے کی۔ حضرت سجن سائیں کی توجہ کا مرکز نوجوانان ہیں، کیونکہ کسی بھی قوم کے عروج و زوال میں نوجوانوں کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی فکری، دینی اور معاشی نگہداشت کے لیے حضرت سونا سائیں نور اللہ مرکزہ کی قائم کردہ روحانی طلبہ جماعت سے حضرت سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ کی محبت اور توجہ اپنی مثال آپ ہے۔ مرشد مربی حضرت سجن سائیں کو نوجوانوں سے اور خاص کر پاکستان کے طالب علموں سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، جس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا۔ تو میں آج اس سوال کر رہا تھا نوجوانوں سے، تو آپ کی جستجو کیا ہے؟ آپ کا گول کیا ہے؟ پیسے کمانا، دولت جمع کرنا، اس سے منع نہیں کی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ خدا نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، جو اتنے بڑے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہیں، تو زمین میں چھپے ہوئے ان خزانوں کو ڈھونڈے گا کون؟ کیا اور ڈھونڈیں گے جو مغرب میں رہتے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، اور وہی ڈھونڈتے رہیں؟ ہم صرف ڈگری لیں اور پیسہ کمائیں؟ کوئی تحقیق، کوئی جستجو، کوئی کوشش، کوئی ایجاد، کوئی نئی اختراع، کوئی نیا کام، کوئی نیا دروازہ اے نوجوانوں آپ نہیں کھولیں گے؟ اگر کھولیں گے تو کب کھولیں گے؟ ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بقدم۔ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، یہ آنکھیں آپ کو تک رہی ہیں، یہ دل آپ کو دیکھ رہا ہے، اس دماغ میں بڑی امیدیں آپ نوجوانوں سے وابستہ ہیں، منتظر ہیں ہم۔ اے نوجوان کب اٹھو گے؟ کمر بستہ ہو کر جوانی، دیوانگی، ہمت، حوصلہ دکھاؤ گے کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو زمین کو چیر کر لوگوں کے سامنے لا کر دکھاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے ہے تحفہ نوجوانوں کی طرف سے، پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے، یورپ کے نوجوانوں کی طرف سے، امریکہ کے نوجوانوں کی طرف سے، پورے دنیا کے نوجوانوں کی طرف سے، چونکہ ہم اس خطے کی پیداوار ہیں، اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، اس مٹی میں ملیں گے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس خطے کے نوجوان بھی ہمیں یہ جلوہ دکھائیں کبھی۔ کل سے کام شروع ہے، جتنے بھی احباب آئے ہیں، وہ کام یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آنا ہے، جو میں نے عرض کی، اور آپ مزید اس پر سوچیں۔ کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے مستقبل کے چیلنجز کے لیے، ان کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے، ان کی بہترین تربیت، بہترین تعلیم صرف وہ نہیں چاہیے جس میں ہمارے بچوں کا، ان کے والدین کا شوق ہوتا ہے کہ پیٹ پالنا ہے۔ بے شک
پیٹ بھی پالنا ضروری ہے. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پڑھے گا تو پیٹ پالیں گے. ہم بچوں کو اس لیے پڑھائیں گے, بہترین تعلیم دلوائیں گے کہ وہ بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں, ان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہو, چھوٹے بڑے کی تمیز ہو, عزت اور وقار اور احترام دینا اور لینا جانے, اور زندگی کا جو مزہ ہے جس کو اللہ نے کہا ہے فی الدنیا حسنہ, وہ عملی نمونہ ہمارے بچے پیش کریں گے. لیکن بڑوں کی شفقت اور ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. 2 کام, اپنی تبدیلی, بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ, اور اس کے ساتھ اپنے معاش کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد شروع کریں, ضروری ہے. اور محنت کریں, زراعت میں, تجارت میں, ملازمت میں, جس کسی میدان میں ہیں پوری سچائی سے محنت کریں تاکہ آپ معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں, خود کفیل بن جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ کسی میرے خدا کے پیارے بندے کی کبھی مدد بھی کر سکے. حضرت سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام بہت سادہ اور تبلیغ و تعلیم بہت مشہور کن ہے. ہم سب اپنے اعمال کا اعادہ کر کے اپنی کوتاہیوں اور خامیوں پر نظر رکھیں, کسی دوسرے فرقے یا مذہب کو برا نہ کہیں, صرف اپنے کردار, ایمان اور دیگر انسانوں کی فلاح کو مد نظر رکھیں, اپنی ذات, اپنی طاقت اور اپنی حیثیت سے خلق خدا کو نقصان نہ پہنچائیں. خاموشی سے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے زیر زمین بہنے والے چشمے کی طرح دوسروں کو سیراب کرتے رہیں. دین و دنیا کی بہتری کے لیے ہر وقت قلبی ذکر کرتے ہوئے اللہ سے اپنا رابطہ قائم رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب اور نبی کی رضا حاصل کریں. قابل عز و شرف سجن سائیں کی تعلیمات محبت, اخوت, ہمدردی اور مساوات پر مشتمل اور منافقت و منافرت سے مبرہ اور ان کی اپنی حلیمت, متانت اور جاذب نظر شخصیت کی طرح پرسکون اور مسحور کن ہے, جن سے انسان کے اندر تسلی و تشفی پیدا ہوتی ہے جو اسے پاک و شفاف بنانے میں معاونت کرتی ہے. بیڑی, حکا, نسوار, پان, گٹکا, یہاں مجھے بڑی آج شرمندگی ہوئی. میں نے چند ایک نوجوانوں کو دیکھا, ان کے منہ کی حالت خراب, بڑے اچھے بھلے لوگوں کی اولادیں وہ منہ کھولنے کے قابل نہیں تھے. وہ گٹکا, پان, بھائی خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, ہاتھ باندھ کے یہاں کے لوگوں کو عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان خرابیوں سے جان چھڑا. مجھے بہت دکھ ہوا, میں ابھی تک دکھی ہوں. ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئیں کہ ان کی سرجریاں لوگوں کی ہو گئیں, وہ بیچارے بولنے چالنے سے قاصر ہو گئے, کینسر ہو گیا منہ کا, گلے کا. یہ دنیا چیخ چیخ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ تباہی ہے, بربادی ہے. سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ذکر کریں, اچھی صحبت رکھیں, تبلیغ میں نکلیں, لیکن جوں تک نہیں رنگتی یہاں کے لوگوں پر. تو دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اس گٹکے سے, پان سے, اور کیا ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, ماؤ, جی جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے خدا کے لیے جان چھڑائیں. بس آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں, میں ہاتھ بھی آپ کو نہیں اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور پکا ارادہ کر لیں, انشاءاللہ خدا کی طرف سے آپ کو توفیق ملے گی. یہ جو سپاریاں منہ میں ڈالتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ کتنا منہ آپ کا صاف جب مسکرائیں گے. میرے نبی نے کہا ہے کہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. بھئی اس قابل تو ہم رہیں کہ کسی کو مسکرا کے تو دیکھ سکیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے اس پیغام پر ضرور عمل کریں گے. شراب سے بچیں, نشے سے بچیں, ہر برائی خرابی سے بچیں, اور جتنے برانچز ہیں وہ کوئی مثبت طریقے سے ایسی مہم چلائیں ان علاقوں میں, خصوصاً یہ وبا جو ہے نا, یہ گٹکے کی اور یہ ماؤ اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہیں, اور بھی چند ایک نام ہوتے ہیں, یہ سپاریاں, ان کی یہ بیماری, یہ خرابی نوجوانوں میں سے نکلنا شروع ہو جائے. کوئی ایسی مہم چلائے. تبلیغ اور وفود کا کام یہ بھی ہے, پیار سے, محبت سے ان کو کسی بھی طریقے سے اس پر آمادہ کریں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں کے نوجوانوں کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ زندہ اور جاندار ہوگی جب میں اگلی مرتبہ آؤں گا. میں یہاں کے نوجوانوں سے ملنا چاہوں گا. بھائی ذرا آؤ, مسکرا کے دکھاؤ کیا حال ہے. ایسے نہ ہو کہ منہ بند کیا ہوا ہے, کھول بھی نہیں رہا ہے کہ میں دانت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت میں اس عادت سے آپ جان چھڑائیں گے. غریب اور مسکین ہیں, یہاں سے جائیں گے تو کوئی کام دھندا شروع کریں گے انشاءاللہ.
چاہے ایک ریڑھی لگا لیں، چاہے چھوٹی سی کیبن کھول لیں، کچھ بھی کر لیں، یہاں سے جا کر کوئی بھی فقیر فارغ نہیں بیٹھے گا. رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے بندے وہ ہیں جن کو دنیاوی تجارت اور خرید و فروخت میرے ذکر سے غافل نہیں بناتی. تو آپ کو ان بندوں میں سے بننا ہے. تجارت کریں، کاروبار کریں، زراعت کریں. ایسے فقیر کو مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ گھر میں مفت کی روٹیاں توڑے. ایک بھائی کام کر رہا ہے، 3 بھائی گھر میں چارپائیاں توڑ رہے ہیں. یہ فقیروں کو بالکل زیب نہیں دیتا. ذکر بھی کریں گے آپ اور کام بھی کریں گے. ہم نے تو باہر یہ بھی دیکھا ہے کہ پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں، بیرون ملک وہ پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں، میرے پاس ٹائم ہے، میں آپ کی گھاس کاٹ دیتا ہوں، میں آپ کے پودوں کی کٹائی کر دیتا ہوں، کیا آپ پسند کریں گے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی ہم کریں. یہ خود کر رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم تھا، میں نے سوچا کچھ کام کر لوں. اس طرح کے بھی لوگ وہاں بستے ہیں. تو فارغ کوئی بھی شخص نہیں بیٹھے گا، وہ اٹھ کر کام کرے گا. مفت کی روٹیاں نہیں توڑے گا. وہ شیروں کی طرح زندہ رہنا ہے آپ نے، گیدڑ کی طرح نہیں. وہ اوروں کے شکار میں نظر ڈالنے والی بات فقیر میں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے محنت کرنی ہے. میں نے کہا خدا آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو جانتا ہے، آپ کا خدا پر بھروسہ ہے. آپ نے کام کرنا ہے، کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو نیکسٹ ٹائم آئیں گے. اللہ کی یہ معجزہ ہوگا، میرے نبی کا یہ معجزہ ہوگا. وہ غریبوں کی صف سے نکل کر امیروں کی صف میں آ چکے ہوں گے انشاءاللہ. جن سیٹوں کی طرف دیکھتے ہو کہ اتنی دولت ہے، آپ خود کام کر کے ان سیٹوں کے ساتھ اپنی گاڑیوں برابر چلائیں گے انشاءاللہ. اور پھر ایک اور بھی آپ نے کام کرنا ہوگا کہ کوئی گرا ہوا ہے اس کو ہاتھ دے کر اٹھانا ہوگا. کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا. میرے بھائیوں، آپ کے حلقے احباب میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو تجارت کرنی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس کو پیسے دے دے، اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان پیسوں کا صحیح استعمال کرے. وہ اپنا کاروبار جمائے. جب کاروبار جم گیا تو اب اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کسی نے گرے ہوئے کو اٹھایا، کاروبار بنانے میں مدد دی، اب یہ کسی اور کو کاروبار بنانے میں مدد فراہم کرے. فقیروں کو یہ تحریک چلانی ہے، اس تجارت کو چلانا ہے، اس کام کو بڑھانا ہے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور اپنے بچوں کو تعلیم دے. اسکول سے بڑھ کر کوئی بھی کسی بھی جماعت کا رکن، اس کا کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو اسکول نہیں جاتا، کوئی اس کی بیٹی تو نہیں ہے جو اسکول نہیں جاتی. ان کو تعلیم دلوانی ہے. اگر کوئی آپ کا رکن ہے، جماعت کا فرد ہے، آپ کا دوست ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ بچے کو یونیورسٹی بھیج سکے، تو دوستوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کے فنڈ اکٹھے کریں، اس بچے کو یونیورسٹی میں ڈالیں اور اس کو تعلیم دلوائیں. اس نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ پاؤں پر کھڑا ہو تو وہ قرض حسنہ ان کو واپس کرے اور پھر آگے کی تیاری کرے کہ مجھے کسی اور کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد دینی ہے. یہ تحریک چلانی ہے، آپ نے یہ کام کر کے دکھانا ہے. باتیں بہت ہیں. صحت کا خیال رکھنا ہے. غیر ضروری کھانا اور اپنی آپ کو تکلیف میں ڈالنا میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سادہ تناول فرماتے تھے اور کم کھاتے تھے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، بلڈ پریشر کا خیال رکھیں، ڈائبٹیز کا خیال رکھیں، اپنا وزن بڑھانے سے احتیاط کریں. اس سے اور بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. میرے نبی کو سیر کرنا، چلنا پسند تھا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کبھی کبھی دوڑ بھی لگاتے تھے. یہ آپ جائیں گے مغرب میں تو وہاں تو سارے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں بھی ہوگا بڑے شہروں میں، اور لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جا رہے تھے وہاں مونٹریال میں تھے ایک جگہ پر، ان کی وہ ماؤنٹ رویال ایک بہت بڑی اونچی جگہ ہے جو بڑی نمایاں ہے. وہاں ہم جا رہے تھے تو میں حیران ہو گیا، بہت اونچائی پر تھی. ہم آہستہ آہستہ جا رہے تھے، ہم ہانپ رہے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے 80 سال کے بوڑھے کو دیکھا جو اس بلندی پر دوڑتے ہوئے چڑھ رہا تھا. ایک نہیں، میں نے 10 کو دیکھا. اور ہم چڑھ رہے تھے تو آہستہ چلتے ہوئے ہم ہانپ رہے تھے، وہ دوڑتے ہوئے چڑھ رہا تھا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور ذکر کا طریقہ صبح بھی عرض کیا تھا، مراقبہ کریں روزانہ بلا ناغہ، اور مراقبے کی پابندی سب احباب کریں. اپنے گاؤں میں، علاقے میں حلقہ ذکر کا اہتمام کریں اور وفود کو کامیاب بنائیں. جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین اپنے کام کو بہتر کریں. جمعیت علماء کے احباب اپنے کام کو بہتر کریں. روحانی طلبہ جماعت کے احباب اپنے کام کو بہتر کریں. اور جو علتیں ہیں، شراب نوشی، گٹکا، مین پوڑی، سگریٹ، سب فقیروں کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس علت سے جان چھڑائیں. کوئی بھی فقیر کسی بھی ہمارے دوست کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گٹکا کھائے، مین پوڑی کھائے اور یہ خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوں. کبھی بھی نہیں. آج ہم عزم کر کے اٹھیں گے، خود بھی بچیں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں گے.